ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، بزرگان من اور میری قوم کے نوجوانوں، آپ صبح سے مختلف علماء اور ذاکرین کے خطاب سے محظوظ ہو رہے ہیں، محمد و آل محمد علیہ السلام کے فضائل اور مصائب سن رہے ہیں۔ آج ایک سائنس کا ایک ادنا سا طالب علم آپ سے محو گفتگو ہے۔ میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر دوں کہ میں کسی حوزہ علمیہ یا عربی مدرسے کا طالب علم نہیں رہا، میں سائنس کا طالب علم ہوں، خصوصاً میڈیکل سائنس کا۔ اپنے نوجوانوں کے اذہان عالیہ کو متوجہ کرنے کے لیے قرآن مجید جن جن آیات سے آگاہ کر رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، یہ متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور آج علم جدید نے کس انداز سے ترقی کی ہے، ان معروضات کو پیش کرتا ہوں کہ ہماری قوم جو قرآن صامت اور قرآن ناطق کے قریب ہونے کا وعدہ کرتی ہے وہ کتنی پچھڑ چکی ہے۔ میں سائنس کا، میڈیکل سائنس کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، بس آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر توجہ رکھیں اور سنیں کہ قرآن صامت اور قرآن ناطق آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ میں نے علی گڑھ سے MBBS اور MD کیا اور پھر مجھے آل محمد کی توفیقات حاصل ہوئی تو آسٹریلیا جا کر FRCP کیا، اور الحمدللہ میں 1984 سے جب طالب علم تھا MBBS کا تیسرے سال، مجھے آل محمد نے اپنے فضائل و مصائب کے لیے چن لیا۔ یہ ان کا فضل و کرم ہے، ان کی مہربانی ہے، کرم ہے، عنایت ہے۔ مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ میڈیکل سائنس بہت وقت چاہتی ہے، ڈاکٹر لوگ بہت بزی رہتے ہیں، یہ کیسے آپ اتنا وقت نکال لیتے ہیں؟ تو میں نے ان کے لیے 4 مصرے کہے ہیں اپنے جواب میں کہ جب آل محمد کی عنایت ہوتی ہے تو وہ اپنے چاہنے والوں کو کہاں کہاں سے لے لیتے ہیں، اور ان کے چاہنے والے کس چیز کی تلاش میں اس مقام تک پہنچتے ہیں۔ تو 4 مصرے ان کے جواب کے لیے کہے ہیں۔ یقیناً بزی ہیں میڈیکل سائنس میں، لیکن جب آل محمد نے چن لیا تو پھر اس کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں۔ کیوں وقت نکالتے ہیں؟ کون سی وجہ ہے کہ منبر رسول تک آئے؟ 4 مصرے یوں عرض کیے ہیں کہ غرض و غایت کیا ہے، مقصد کیا ہے اس منزل پہ آنے کا، اس منبر رسول تک آنے کا، کہ تاریک اندھیروں میں ضیا ڈھونڈ رہا ہوں، تاریک اندھیروں میں ضیا ڈھونڈ رہا ہوں، ارے میں تیز ہواؤں میں دیا ڈھونڈ رہا ہوں، میں تیز ہواؤں میں دیا ڈھونڈ رہا ہوں، ارے ہو جائے گی بخشش ہے یقین تبھی تو برنی،
میرے مولا نے مجھے شعر کہنے کا بھی شرف بخشا ہے کہ ہو جائے گی بخشش ہے یقین تب ہی تو برنی، ارے مرقد کے لیے خاک شفا ڈھونڈ رہا ہوں۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ مرقد کے لیے خاک شفا ڈھونڈ رہا ہوں، یہ خاک شفا ہی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے منبر رسول تک آ گیا۔ اب کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے، قرآن کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، آل محمد نے ہم سے کیا مطالبہ رکھا ہے، اور آل محمد کے فضائل کتنے چھپے ہوئے ہیں اس قرآن مجید میں۔ سورہ سواد کی آیت نمبر 29 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ قرآن مجید کی جو سورہ ہے وہ 38واں سورہ ہے، 38۔ میں سورہ اور آیت اس لیے بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جتنی محنت کر کے میں نے ان آیتوں کو نکالا ہے، میرے بچوں کو، میرے نوجوانوں کو زیادہ زحمت نہ کرنا پڑے، وہ کم از کم اس سے آگے بڑھیں۔ تو سورہ سواد قرآن مجید کا 38واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 29 تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزلناہ الیک مبارک۔ میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتا چلوں گا تاکہ میرے نوجوانوں کو آسانی سے بات سمجھ میں آ سکے۔ پروردگار کہتا ہے رسول سے مخاطب ہو کر، اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، ہم نے آپ پر اس مبارک کتاب کو نازل کیا ہے۔ کتاب انزلناہ، ہم نے کتاب کو نازل کیا ہے۔ کتاب انزلناہ، ہم نے مبارک کتاب کو نازل کیا ہے۔ کس لیے نازل کیا ہے؟ اب اگلی آیت کے جز میں پروردگار کہتا ہے لِیَدَّبَّرُوا آیَاتِہِ، تاکہ یہ اس کی آیتوں میں تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ لِیَتَذَکَّرَ اولو الالباب، اور اہل عقل اس سے نصیحت حاصل کریں۔ لیکن ارباب کرم ایک بات کہتا چلوں، افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کو بہترین جلدان میں سجا کر طاقوں میں رکھ دیا۔ کب نکالتے ہیں؟ جب دادا کا 40واں ہوتا ہے یا اماں کا سویم ہوتا ہے۔ مردوں پر پڑھنے کے لیے قرآن کو نکالا نہیں، قرآن مردوں پر پڑھنے کے لیے نہیں آیا، قرآن زندوں پر پڑھنے کے لیے آیا ہے۔ اگر ہم نے قرآن کو صحیح معنوں میں تدبر کیا ہوتا تو آج خلاؤں میں غیر نہیں جا رہے ہوتے، ہم جا رہے ہوتے۔ آج خلاؤں میں جو علم جدید نے ترقی کی ہے، میں اپنے معروضات پیش کروں گا کیونکہ میں ایک جملہ اپنی ہر مجلس میں، تقریباً مجھے 38-39 سال ہو گئے مجلس پڑھتے ہوئے، ایک جملہ ہمیشہ دہراتا ہوں۔ مقصد مجلس کیا ہے؟ مقصد مجلس نوجوان جانتے ہیں یا انگریزی اسکولوں میں پڑھے ہیں، انفارمیشن اینڈ ریفارمیشن۔ کیا معنی انفارمیشن؟ ہم مجلس میں آئیں تو یا تو علم دے کر جائیں یا علم لے کر جائیں، تب تو مقصد مجلس پورا ہوگا۔ ریفارمیشن، کردار سازی، اگر ہمارے کردار میں ترقی نہیں ہوئی، جو نگیٹو پوائنٹ ہیں، جو ہم غلطیاں کر رہے ہیں، اگر ان میں کمی نہیں آئی اور اچھے کاموں میں زیادتی نہیں ہوئی تو مقصد مجلس حل نہیں ہوا۔ ارے بی بی زینب نے ان مجلسوں کی بنا اس لیے نہیں ڈالی تھی کہ انہیں صرف بابا بابا کا ذریعہ بنا دیا جائے، اس لیے ڈالی تھی کہ ہم قرآن صامت اور قرآن ناطق کا ذکر کر کے اس دنیا میں کامیابی و کامرانی سے دوچار ہو جائے۔ صلوات بھیج محمد و آل محمد۔ تو کیسے آیا ہے یہ؟ قرآن کہہ رہا ہے لے یدبروا آیاتہ، کتاب انزلناہ الیک مبارک، اے رسول ہم نے اس کتاب کو تم پر اس لیے نازل کیا ہے لے یدبروا آیاتہ، تاکہ یہ ہماری آیتوں میں غور و فکر کریں، ولیتذکر اولو الالباب، اور اہل عقل نصیحت حاصل کریں۔ تو کبھی ہم نے غور کیا کہ ان مجالسوں میں ہم کتنا غور و فکر کرتے ہیں، ان مجالسوں میں کتنا غور و فکر کی تعلیم لے کر جاتے ہیں؟ قرآن مجید کو پڑھیے، طاقوں سے نکال کر پڑھیے، اپنے زانوں پر رکھ کر پڑھیے، سمجھ سمجھ کر پڑھیے۔ ہندی میں ہے آتی ہے تو ہندی میں ترجمے موجود ہیں، اردو آتی ہے اردو میں ترجمے موجود ہیں، انگریزی آتی ہے انگریزی میں ترجمے موجود ہیں۔ اس کو نانا اور دادا کے ایصال ثواب کا خالی ذریعہ نہ بنائیے، بلکہ زندوں پر پڑھیے تاکہ آپ کی نجات ہو سکے۔
صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اب قرآن کہتا ہے تدبر کریں۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، نماز واجب، بالکل چھوٹ نہیں، آپ کھڑے سے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیے، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیے، اتنی بھی طاقت نہیں تو تصور میں کر کے پڑھیے، لیکن نماز سے آپ کو فرصت نہیں ملے گی۔ اچھا، سورہ الحمد، اگر کوئی دیوانہ یہ کہے کہ مجھے قرآن پڑھنے کا بڑا شوق ہے، میں الحمد نہ پڑھ کر 113 سورے پڑھوں گا، تو نماز منہ پر مار دی جائے گی۔ اللہ نے کہا نہیں، فجر کی پہلی 2 رکعتوں میں الحمد پڑھنا واجب ہے، ظہر میں پہلی 2 رکعتوں میں واجب، عصر میں 2 رکعتوں میں واجب، مغرب میں اسی طرح تقریباً 10 بار الحمد پڑھنا ہے۔ پہلی آیت کیا پڑھتے ہیں آپ؟ فجر ہی میں لے لیجئے، نیت کرتے ہیں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 2 رکعت فجر قربتاً اللہ، اس کے بعد جیسے بسم اللہ پڑھی پہلی ہی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ کبھی غور کیا کہ اللہ نے کتنے عالمین بنائے ہیں؟ ارے حدیث قدسی میں وہ کہتا ہے کنتو کنزن مخفیہ، یہ جملہ آپ نے ہزاروں بار علماء خطبہ سے سنا ہوگا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا تب جاہا کہ پہچانا جاؤں، فخلقتک یا محمد، اے محمد میں نے تمہیں خلق کر دیا۔ اب محمد کے مصطفیٰ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ الوہیت کا وہ تعارف کرائیں، بتائیں کہ اللہ نے کتنے عالمین بنائے ہیں۔ اگر ہم عالمین کو پہچان لیں گے تو ہم الوہیت کو پہچاننا شروع کر دیں گے۔ ابھی تو ہم یہ سمجھتے ہیں ہم روئے زمین پر 400 گز کا ایک پلاٹ لے لیا، 200 بیگھے زمین لے لی، اب ہم سے بڑا مالدار کوئی نہیں، ہم سے بڑا کوئی انسان نہیں۔ ارے زمین کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کائنات میں، آپ کے 500 بیگھے زمین کی زمین میں کوئی حیثیت نہیں، اور زمین کی آپ کے نظام شمسی میں کوئی حیثیت نہیں۔ جملہ کہتا چلوں 13 لاکھ زمینیں ہیں جو سورج میں سما جائیں گی۔ میرے بندے، ایک بڑا سا 500 گز کا یا 1000 میٹر میں شہر میں مکان بنا کر فخر نہ کرنا کہ تو نے بہت ترقی کر لی۔ اگر اپنے کو زمین سے ناپے گا تیری کوئی حیثیت نہیں ملے گی، زمین کو نظام شمسی سے ناپے گا تیری کوئی حیثیت نہیں ملے گی۔ تو غور و فکر تو کر کہ اللہ نے کتنے عالمین بنائے ہیں۔ جب ہم نے تحقیق شروع کی تو جیسا میں نے ابھی جملہ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اگر ہم قرآن صامت کو پڑھتے اور قرآن ناطق کو پڑھتے، دیکھتے کہ ان کا کردار کیا رہا ہے، تو ہم عالمین کو پہچاننے میں مدد ہوتی۔ لیکن ہم نے قرآن کو سجا کر رکھ دیا طاقوں میں، قرآن ناطق کو بس اہل بیت کے فضائل، اہل بیت صلوات پڑھنا، بھائی اسی کو محدود کر دیا۔ اہل بیت کو خالی کمروں میں محدود نہ کیجئے، بلکہ اہل بیت کے تمام علوم کو اپنے گھروں کے، اپنے امام باڑوں کے باہر بتائیے دنیا کو کہ علی کا مقام کیا ہے، جعفر صادق کا مقام کیا ہے، ہمارے اماموں کی منزلت کیا ہے۔ اگر دنیا والے ہمارے اماموں کے علم سے واقف ہو جائیں تو سر جھکا کر جن جو واقف ہو گئے ہیں انہوں نے سر جھکا کر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا علم تو ان کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر میں ایک قطرہ۔ لیکن ہم نے علی و آل علی کو اپنے امام باڑوں میں محدود کر دیا، نہ تو خود پڑھا علی کو نہ دوسروں تک پہنچایا۔ میرا مقصد یہی رہتا ہے میرے نوجوان علی کو پہچانے کے علم جدید والے علی کے بارے میں کیا کہتے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ مختلف علماء سے آپ سنتے آئے، صبح سے سنیں، انشاءاللہ 3 دن اور سنیں گے۔ ایک سائنس کے ادنا سے طالب علم سے سنیے الحمدللہ رب العالمین۔ کہنا بہت آسان ہے، جب آپ اسے سمجھ کر کہیں گے تو آپ کی عبادت میں لطف ہی کچھ اور آئے گا۔ انشاءاللہ
جس نے ظہرین کی نماز نہیں پڑھی ہوگی جو پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین تو اس کو الگ سے خوشی ہوگی، عبادت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ مغرب میں پڑھیں گے، فجر میں پڑھیں گے تو آپ کو ایک عجیب لطف آئے گا۔ سنیے ایک سائنس کے طالب علم سے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اہل علم حضرات سے جب ہم نے پوچھا کتنے عالمین ہیں، انہوں نے کہا یہ تو ہمیں بھی نہیں معلوم ہے، لیکن بس ہمیں اتنا پتہ چلا ہے ابھی تک اپنے علم سے، جب وہ اپنی بنائی ہوئی مشینیں ٹیلیسکوپ لے کر آگے تک بڑھے تو یقین مانیے، چھوٹی سی بات سمجھ لیجئے، 10 لاکھ کو کہتے 1 ملین، سنا ہوگا بہت آپ، 10 لاکھ 1 ملین کے برابر ہوتا ہے، اور 1000 ملین 1 بلین کے برابر ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں کھرب۔ تو اہل علم حضرات نے جب اس کو تلاش کرنا شروع کیا کہ اللہ نے کتنے عالمین بنائے ہیں، تو ہمارے بچپنے میں جب ہم نے نوجوانی میں مجلسیں پڑھنا شروع کی تھی 84-85 سے، تو کتابوں میں لکھا آتا تھا 500 بلین کہکشائیں ہیں، یعنی 500 کھرب۔ 1 بلین 1000 ملین کے برابر ہوتا ہے، 1 ملین 10 لاکھ کے برابر ہوتا ہے، تو کتنے 500 بلین کہکشائیں۔ لیکن جب یہی علم آگے بڑھا تو ابھی چند سال پہلے تک پتہ نہیں 500 بلین نہیں 1000 بلین کہکشائیں ہیں، اور ابھی چند سال پہلے اور انکشافات ہوئے تو کتابوں میں آ گیا کہ نہیں 1000 نہیں 2000 بلین کہکشائیں ارے کمپیوٹر کی مدد سے دیکھی جا چکی ہیں۔ اور یہ کہکشاں کیا ہیں، گیلیکسی کیا ہیں؟ گیلیکسی ہے ستاروں کا ایک سموہ، ایک گروہ۔ کتنے ستارے ایک کہکشاں میں؟ اوسطاً 20,000 کروڑ ستارے۔ کتنے؟ ایک کہکشاں میں 20,000 کروڑ ستارے۔ اور کتنی کہکشائیں؟ 200 بلین کہکشائیں۔ اور یہ ستارے چھوٹے نہیں جو آپ کی ہماری خواتین اپنے جمپر پر ٹانگتی ہیں، نہیں، یہ ستارے کتنے بڑے ہیں؟ اہل علم حضرات کہتے ہیں کہ اوسطاً ایک ستارہ سورج کے برابر ہے کم سے کم، ورنہ سورج سے لاکھوں گنا بڑے ستارے ہیں اسی کہکشاں میں۔ اور آپ کے علم میں اضافہ کر دوں، ایک ستارے کا نام رکھا ہے کوازر۔ میرے سائنس کے طالب علم جانتے ہیں، بہت لوگوں نے سب پڑھا ہے۔ ایک کوازر میں 2 لاکھ کروڑ سورج آ جائیں گے، 2 لاکھ کروڑ، وہ سورج جو 13 لاکھ زمینوں کو سنبھالے گا، 2 لاکھ کروڑ سورج ایک کوازر میں آ جائیں گے۔ آپ کے علم اضافے کے لیے عرض کر دوں، جب سائنسدانوں نے تقریباً 1963 میں اپنی مشین کے ذریعے سے پہلا کوازر دیکھا اتنا بڑا، تو اپنی سر پر ہاتھ رکھ لیا کہیں ایسا نہ ہو ہم دیوانے ہو جائیں یا ہمارے کھوپڑے سے دماغ اڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کائنات ابھی بڑھی رہی ہے، یعنی 2000 بلین کہکشائیں، ایک کہکشاں میں اوسطاً 20,000 کروڑ ستارے، اور ستارہ اوسطاً سورج کے برابر، ورنہ ایک ایک ستارہ سورج سے لاکھوں گنا بڑا ہے۔ اور سب کے سب کون سے نہیں، استھر نہیں ہیں، اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، جن میں قرآن میں 10 بار آیا ہے کلو فلکن یسبحون، سب کے سب اپنے دائرے میں آربٹ بنا کر تیر رہے ہیں۔ تو یہی اہل علم حضرات کہتے ہیں کہ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم اپنی مشین لے کر آگے بڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں شاید ہم کائنات کی باؤنڈری پہ آ گئے، لیکن ہم ایسا محسوس کرتے ہیں ابھی تو ہم اس کے مرکز ہی پر پڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہہ کر قلم توڑ دیا کہ یونیورس از اے سرکل whose center is everywhere but circumference is nowhere۔ کیا مطلب ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ کائنات ایک ایسا گولا ہے جس کا مرکز تو ہر جگہ نظر آتا ہے مگر باؤنڈری کہیں نظر نہیں آتی۔ آپ تعجب نہ کیجیے گا، آپ کہیں گے آپ نے کہا 85 میں 500 بلین پڑھا، 2015 تک آپ نے 1000 بلین۔ سائنسدانوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ ارے وہ کیا کریں جب یہ پروردگار اس کائنات کو پھیلا رہا ہے، ابھی ان کی نظر اس آیت پر نہیں گئی۔ میں کہتا ہوں اگر 1400 سال سے قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے، اگر ہم اس میں غور و فکر کرتے، اور سورہ زاریات جو قرآن کا 51واں سورہ ہے،
نوجوان یاد رکھیں 51واں سورہ زاریات آیت نمبر 47، قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ ارے پروردگار کہتا ہے ہم نے اس کائنات کو، وسیع آسمانوں کو اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ یہاں علماء نے، مترجمین نے جنہوں نے ترجمہ کیا ہے، ترجمہ کیا قدرت سے بنایا ہے، قوت سے بنایا ہے، جبکہ عربی میں لفظ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، شعراء تشریف رکھتے ہیں، قوت عربی کا لفظ ہے۔ آپ صبح سے شام تک پڑھتے لا حول ولا قوت، لا حول ولا، تو یہ بھی کہہ سکتا تھا پروردگار کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِالْقُوَّةِ، ہم نے آسمانوں کو اپنی قوت سے، لیکن اس نے کہا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، ہم نے آسمانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور ہم اسے وسعت دے رہے ہیں۔ جب کائنات کی یہ کتاب ہمارے پاس ہے تو ہمیں پڑھ کر سمجھنا چاہیے تھا۔ قرآن کہتا لِيَدَّبَّرُوا آیاتِهِ، ارے اس کی آیتوں میں غور و فکر کرنے کے لیے قرآن آیا ہے۔ 1400 سال پہلے پڑھتے کتنے عالمین بنائے ہیں، 500 بلین غیر نہ کہتے، ہم کہتے۔ ارے زیدی صاحب، رضوی صاحب خلاؤں میں دوڑتے ہوئے نظر آتے، ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اور پھر قرآن نے کہا کہ ہم اسے وسعت دیتے جا رہے ہیں۔ تو سائنسدانوں کی کمی نہیں ہے، یہ اللہ جب اسے وسعت دے رہا ہے، وہ اپنی مشین ٹیلیسکوپ کو لے کر خلاؤں میں پہنچے، یہاں شاید باؤنڈری کا پتہ مل جائے، ناکام ہو کر پلٹ گئے، کہہ دیا نہیں ہم تو باؤنڈری تک پہنچ ہی نہیں سکتے، جہاں دیکھتے ہیں مرکز نظر آتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے جب آپ دل کی گہرائیوں سے کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، تو آپ کو لطف ہی اور آئے گا۔ پروردگار خالی زمین کا خالق نہیں ہے، بلکہ اربوں اربا اتنے بڑے ستاروں کا خالق ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، قرآن کہتا ہے ہم اسے وسعت دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی میں نے ذکر کیا نا، قرآن میں قوت کا لفظ ہے بہت مشہور، آپ ہر وقت ہی پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت، لیکن قرآن نے کیا کہا یہاں پر؟ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، ہم نے اس آسمانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اب اللہ تو نہ ہاتھ رکھتا ہے نہ پیر رکھتا ہے۔ اور دوسری آیت اسی سورہ سواد کی 75ویں آیت ہے، اللہ ابلیس سے کہتا ہے قالا یا ابلیس ہو، اللہ نے ابلیس سے کیا کہا؟ ما منعک ان تسجد، پروردگار کہتا تجھے کس نے منع کیا تھا سجدہ کرنے کے لیے؟ لما خلقت بیدی، ہم جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اے میرے پروردگار، ارے تو نے آدم کا پتلا اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو نے آسمانوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، لیکن تو نہ ہاتھ رکھتا ہے نہ پیر رکھتا ہے۔ تو پروردگار کہے گا ارے میں نے اپنے تعارف کے لیے محمد مصطفیٰ کو بھیجا ہے۔ جب میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں جا کر عرض کیا، اللہ کہتا میں نے آدم کو ہاتھوں سے بنایا، میں نے آسمانوں کو ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ کے رسول یہ بتا دیجئے اللہ کے ہاتھ کون ہیں؟ کر کتنی بار تعارف کرا چکا ہوں۔ ایک بندہ میرے پاس ایسا ہے، ارے جو عمل کرتا ہے تو وہ ید اللہ کہلاتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو لسان اللہ کہلاتا ہے، دیکھتا ہے تو عین اللہ کہلاتا ہے، وہ تو نفس اللہ ہے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ علی کے فضائل اس اینگل سے سنیے، علم جدید کی روشنی میں سنیے، سائنس کے طالب علم سے سنیے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، کہیں کہا گیا میں نے اپنے ہاتھوں سے پتلا بنایا۔ تجھے کس نے منع کیا تھا سجدہ کرنے کو؟ کیا تو بڑے آدمی سے ہو گیا؟ ہم کنتا من العالین، کیا تو استکبرتا، تو نے غرور کیا؟ ہم کنتا من العالین، کیا تو بڑے لوگوں میں سے ہو گیا؟ اس کا مطلب بڑے لوگ موجود تھے۔ تو جس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو
رسول نے تعارف کرا دیا کہ ایک بندہ ہے میرے پاس جو عمل ایسے کرتا ہے کہ ید اللہ کہلاتا ہے، دیکھتا ہے تو عین اللہ کہلاتا ہے، بولتا ہے تو لسان اللہ کہلاتا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اب یہاں پر ذکر آ گیا تو ایک جملہ اور کہتا چلوں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، خلیفہ دوئم کا زمانہ ہے، حج کا زمانہ ہے، خلیفہ دوئم خلیفہ ہیں۔ تاریخ میں کہیں تو ملتا ہے کہ کسی شخص نے آ کر شکایت کی، کہیں ملتا ہے مغالطہ ہو گیا کہنے والوں سے کہ انہوں نے اس کے ایک رخسار کو بالکل نیلا کالا پڑا ہوا دیکھا، تو اس سے پوچھا کیا وجہ ہوئی ہے، یا اس نے شکایت کی کہ مجھے علی نے مارا ہے۔ مولا کائنات کو بلایا گیا، خلیفہ دوئم کہتے ہیں یہ واقعہ جو نہج البلاغہ ہے نا مولا کائنات کی کتاب، اس کی جو شرح لکھی ہے نا ابن ابی الحدید معتزلی جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، یہ انہوں نے واقعہ نقل کیا ہے کہ خلیفہ دوئم نے جب ابو الحسن کو بلایا اور کہا یہ کیا ماجرا ہے، آپ نے حج کے زمانے میں اس بندے کو اتنی زور سے مارا ہے کہ اس کا گال رخسار نیلا اور کالا ہو گیا، تو مولا کائنات نے ایک جملہ کہا، یہ حج کے زمانے میں نامحرموں کو اسلام کی حرمت کو نظر بد سے دیکھ رہا تھا۔ مولا کائنات نے یہ کہا جیسے ہی کہا تو تاریخ میں لکھا ہے، ابن ابی الحدید معتزلی لکھتے ہیں کہ خلیفہ دوئم نے سر جھکا لیا، کچھ دیر سر جھکائے رکھا، اس کے بعد سر اٹھا کر کہتے ہیں اب میں کیا کروں کیا کہوں، ارے عین اللہ نے دیکھا ہے، ید اللہ نے مارا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اب میں کیا کروں، ارے عین اللہ نے دیکھا ہے، ید اللہ نے مارا ہے، مقدمہ برخاست۔ اب سمجھ میں آیا ید اللہ کیا ہے؟ ارے ید اللہ یہ وہ ہے جو آسمانوں کو بنائے تو اللہ کہے والسماء بنیناہا بیدین، ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یا آدم کے پتلے کو بنائے تو کہے ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو عالمین کی تشریح تھوڑی سی دے چکا، میں نہیں چاہتا ہوں کہ آگے زیادہ سائنس میں جاؤں، یہ فزکس کی کوئی کلاس نہیں ہے، لیکن آپ کو بتا دیا کہ یہ ستارے 2000 بلین کہکشائیں ٹیلیسکوپ کی مشینوں کی مدد اور سپر کمپیوٹر کی مدد سے دیکھی جا چکی ہیں، اور 1 بلین میں 1000 ملین اور 1 ملین 10 لاکھ، یعنی کھربوں ستارے، اور وہ ستارے سورج سے بڑے، لاکھوں لاکھوں گنا بڑے۔ اور آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ یہ اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، ایک دائرہ بڑا، پھر چھوٹا دائرہ، پھر چھوٹا، یعنی اس طرح سے یہ نظام شمسی پورا نظام کہکشاں چل رہا ہے۔ اور اگر ان ستاروں کی رفتار کلومیٹرز میں نہیں، اگر ملی میٹرز میں بھی بڑھ جائے تو یہ آگے والے کو مار دے گا، اور اگر گھٹ جائے تو پیچھے والے سے ٹکرا جائے گا، پورا نظام کہکشاں برباد ہو جائے گا۔ تو 1 ملی میٹر بھی رفتار نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے، یہ کہکشاں کا نظام چل رہا ہے۔ اسی لیے سائنسدانوں نے جب اس نظام کو دیکھا تو رضوی صاحب نے نہیں، زیدی صاحب نے نہیں، کاظمی صاحب نے نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، ارے رابرٹ اور جان نے دیکھا تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے۔ یہ ان کا جملہ محفوظ ہے، پہلے انگریزی میں پڑھوں گا جو ان کا جملہ ہے، پھر اردو میں ترجمہ کروں گا۔ وہ کہتے ہیں نظام کائنات کو دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وی آر ایٹ لاس ٹو نو وچ ٹو ایڈمائر دا مور، دا میتھمیٹیکل ایکوریسی آف دا یونیورس اور بیوٹی آف ڈیزائن۔ میں نے بتایا نا لاکھوں گنا بڑے سورج سے بھی ستارے، نہ 1 ملی میٹر کی رفتار بڑھتی ہے نہ گھٹتی ہے، نہ سائیڈ والے کی ادھر جاتا ہے نہ ادھر جاتا ہے، ورنہ ختم ہو جائے گی کہکشاں کا نظام۔ تو کہتے ہیں کہ پروردگارا ہم تو یہ جان کر ہی خسارے میں ہیں کہ تیرے توازن کائنات کی زیادہ تعریف کریں یا تیری اس کائنات کی خوبصورتی کی زیادہ تعریف کریں۔ خدا کی قسم اگر کوئی رضوی صاحب
علی کے چاہنے والے خلا میں جا کر ٹیلیسکوپ سے دیکھ کر یہ کہتے تو لطف ہی کچھ اور ہوتا۔ خدا را کم از کم جنہوں نے کام کیا ہے اگر کچھ لوگ ان کے بتائے ہوئے کو بتا رہے ہیں تو وہ الوہیت کا تعارف کرا رہے ہیں، وہ رابرٹ جان کی تعریف نہیں کر رہے ہیں۔ وہ خالق جس نے اتنے بڑے ستاروں کو خلق کر دیا، جو ان کا نظام چلا رہا ہے، جو ان کا رب ہے، تعریف ہے ساری تیری جو عالمین کا رب ہے۔ تو آپ کو لطف آئے گا اس جملے کو کہتے ہوئے، صبح کی نماز پڑھتے ہوئے، مغربین کی نماز پڑھتے ہوئے کہ اللہ وہ ہے جو اتنی بڑی کائنات کا نظام چلا رہا۔ صلوات بھیجئے محمد والے۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کائنات تھوڑا سا علم اضافہ ہوا کہ یہ کائنات اتنی بڑی ہے جب ہم دل کی گہرائیوں سے کہتے ہیں، لیکن اس نے اس کو پہچانوانے کے لیے انتظام کیا ہے۔ آپ معراج رسول بہت بار سنتے ہیں، آپ معراج رسول بہت بار پڑھتے بھی ہیں، یہاں پر خطبہ بھی کچھ ہوں گے، آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں۔ اب معراج صرف چند لفظوں میں سنیے کہ پروردگار چاہتا کیا ہے۔ آپ گھر جا کر، اس وقت تو نہیں ہو سکتا، گھر جا کر پریکٹیکل ضرور کیجئے گا۔ جب بھی آپ 3-4 دن روز بعد یہاں سے انشاءاللہ خیریت سے جائیں، رات کو ایک کمرے میں ایک بلب لگائیے گا، اوپر سے ایک آن کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے کمرے میں 10-20 بلب ہوں، 4 بلب ہوں، ایک رکھیے گا چھت پر، ایک 6 انچی کی چھوٹی سی کھانے کی پلیٹ لیجئے گا، اسے روشن روم نیچے رکھیے گا، تھوڑا سا اٹھائیے گا، جیسے ہی آپ اٹھائیں گے تو اس کا سایہ زمین پر نظر آئے گا۔ کتنا بڑا نظر آئے گا؟ جتنی بڑی وہ پلیٹ ہے۔ جیسے ہی اس پلیٹ کو اٹھائیں گے تو اس کا سایہ بڑا ہوتا رہے گا، جیسے جیسے نور کی طرف لے جائیں گے اس کا سایہ بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، اور جب وہ آپ اس کو بالکل بلب کے قریب لے جائیں گے جہاں سے نور نکل رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس پلیٹ کا سایہ پورے کمرے میں پھیل گیا۔ اب میری سمجھ میں آیا کہ معراج رسول میں کیوں نعرے بلند ہو رہے، ادنو منی ادنو منی ادنو منی، اور آ میرے قریب۔ رسول کو اتنا قریب بلا لیا کہ 2 کمانے اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ پروردگار یہی تو بتانا چاہتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، میں عالمین کا رب ہوں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ میرا رسول عالمین کا رب ہے، عالمین کا کے لیے بقا ضامن ہے، رحمت ہے، وما ارسلناک۔ تو معلوم یہ ہوا جہاں جہاں تک اللہ کی الوہیت جا رہی ہے اس عالمین تک رسول کی رسالت کا سایہ جا رہا ہے۔ ادنو منی، اتنا قریب بلا لیا کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اس لیے بلایا تھا کہ دنیا والے میرے محمد کو پہچان لیں، اس کی زلفوں پر اپنی نظر مرکوز نہ کریں، اس کی چال کو نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ اس کی منزل کیا ہے۔ میں الحمدللہ رب العالمین ہوں، میں عالمین کے لیے کا رب ہوں۔ یہ وما ارسلناک، یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، یہ عالمین کا کے لیے بقا ہے، رحمت ہے۔ تو جہاں جہاں اللہ کی الوہیت ہے وہاں وہاں محمد کی رسالت کا سایہ ہے۔ اب رسول کے بارگاہ میں آئے اللہ کے رسول، ہمیں اور بھی بتا دیجئے کہ آپ کے ساتھ کون کون ذوات مقدسہ ہیں جو آپ جیسی ہیں۔ تو رسول آگے بڑھ کر کہیں گے، کتنی بار تو تعارف کرا دیا، علی منی وانا من ہو، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، حسن منی وانا من ہو، حسین منی وانا من الحسین، الفاطمہ تو بذات منی، فاطمہ میرا ایک جز ہے۔ کتنی بار کہہ دیا، میں نے تعارف کرا دیا، لحموں کا لحمی، ارے ان کا گوشت میرا گوشت، دموں کا دمی، تمہارا خون میرا خون۔ تو اب ایک جملہ بڑھ کر کہوں کہ جب رسول کا آخری وقت ہونے لگا تو 1,20,000 حاجیوں کے مجمع میں ہاتھوں پر اٹھا کر کہا، من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا۔ میں کہوں گا رسول یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟
رسول بڑھ کر کہیں گے ارے میں جس کے لیے اللہ نے کہا ہے میں نے ہاتھوں سے آسمانوں کو بنایا، میں نے ہاتھوں سے آدم کے پتلے کو بنایا، آج میں اللہ کا جس نے میرے لیے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، مجھے رحمت عالمین بنا کر بھیجا، آج میں وہ قرض ادا کر رہا ہوں، دنیا والوں کو بتا رہا ہوں جس عالم کا میں مولا ہوں، علی اس کا مولا، جملہ بدل کر کہوں ارے اللہ ہے رب کائنات، اللہ ہے رب کائنات، محمد مصطفیٰ ہے بقائے کائنات، اور میرا مولا علی مرتضیٰ ہے مولا کائنات۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ محبت آپ اب اس قرآن نے تھوڑا سا آگے بڑھیں، تھوڑا سا عالمین کا تعارف کرایا ہے تاکہ آپ کی اذہان عالیہ میں ایک چھوٹا سا خاکہ پہنچ سکے کتنے عالمین کا وہ رب ہے۔ کہا تھا نا کنتو کنزل مخفیہ، اس کا مقصد ہی ہمیں خلق کرنے کا یہ ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب چاہا پہچانا جاؤں فخلقتو کا یا محمد، میں محمد میں نے تمہیں خلق کر دیا۔ اب محمد نے کہا ارے کائنات کو تصدیق کرو، پہچانو الوہیت کا کہاں کہاں تک ہے۔ اب ہم تو کمروں میں بند ہو کر رہ گئے، ظاہری ترجمہ بھی الحمدللہ رب العالمین کا معلوم نہیں، اگر معلوم ہے تو کہا اچھا تھوڑے بہت ہوں گے عالمین، ارے عالمین اتنے ہو اتنے بڑے ہیں، نظام چل رہا ہے، جنہوں نے دیکھا ہے علم کے ذریعے وہ کہہ کے چلے گئے کہ ہمیں اس کا باؤنڈری تو کہیں ملتی نہیں، وہ کہتے ہیں ہم اس کے توازن کائنات کی زیادہ تعریف کریں یا اس کی خوبصورتی کا، بیوٹی آف ڈیزائن، ہم اس کے خوبصورتی کا زیادہ تعریف کریں۔ اچھا ایک منزل اور بڑھی انشاءاللہ ابھی بتاؤں گا آپ کو۔ ابھی قرآن ایک جملہ اور کہتا ہے، سورہ سبا، میرے بچے لکھ لیں، سورہ سبا جو قرآن مجید کا 34واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 3 کا ایک جز ہے۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات والارض ولا فی الارض، کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے، یعنی کائنات کا کوئی ذرہ کے برابر ایسی شے نہیں ہے جو چھپی ہوئی ہو، ولا اصغر من ذالک، ذرے سے بھی چھوٹی شے، ولا اکبر، اور اس سے بھی بڑی شے، الا فی کتاب مبین، جو اس کتاب مبین میں نہ ہو۔ تو معلوم یہ ہوا سارے آسمانوں کا ذکر، ہر ذرے کا ذکر قرآن میں موجود ہے، کوئی چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم جب ہر کائنات کا، ہر ذرے کا اور ذرے سے چھوٹی بھی شے کا ذکر، اور جو سائنس کے طالب علم نوجوان ان کو ایک بات کہتا چلوں، کیونکہ اللہ ہے خالق دماغ، خالق عقل، وہ جانتا تھا جب یہ ذرے کے جگر کو چیر کر اس میں بھی چیزیں نکال لے گا تو بڑھ کر کہے گا اللہ نے تو قرآن میں صرف ذرے کا ذکر کیا ہے، میں نے ذرے کے جگر کو چیر کر الیکٹرون پروٹون کو ڈھونڈ لیا لہذا میں بڑھ گیا۔ تو اللہ نے آپ کی پگ پر پہرا لگا دیا، انہوں نے کہا ولا اصغر من ذالک، اس سے بھی چھوٹا کیوں نہ ہو، ولا اکبر، یا اس سے بڑا کتاب میں موجود ہے۔ کہیں کہا ولا رطب ولا رطب الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو قرآن میں، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ پروردگارا اتنے بڑی کائنات خلق کر دی، اور 6666 جملوں پر، آیات پر یہ کتاب دے دی، اور یہ دعویٰ کر دیا کہ کوئی شے ذرے کے برابر ہو یا اس سے بھی چھوٹی ہو اس میں پوشیدہ ہے۔ تو پروردگار ہم کیسے نکالیں گے اس میں سے اتنی بڑی چیز؟ تو پروردگار نے کہا میں نے انتظام کر کے بھیجا ہے، میں نے، اب یہ تو ہماری کمی ہے نا کہ ہم پڑھتے ہی نہیں، ہم ڈھونڈتے ہی نہیں۔ تو قرآن کہتا قرآن پڑھو، جب ہم نے قرآن سے پوچھا تو سورہ رات 13واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اس کی 43ویں آخری آیت ہے، توجہ سنیے گا میرے نوجوانوں، آخری آیت پروردگار اللہ کے رسول کی رسالت کی بات کر رہا ہے، کہتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اے رسول جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو۔
اب اللہ کہتا ہے اگلے جز میں قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، ان سے کہہ دو کہ اللہ کافی ہے اس گواہی کے لیے، تمہاری رسالت کے لیے، وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب، اور وہ کافی ہے جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا ہے۔ اور کتاب کہہ رہی ہے، کتاب کا کیا دعویٰ ہے؟ کوئی خشک و تر ایسا نہیں، ذرہ یا ذرے سے چھوٹی شے نہیں جو قرآن میں موجود نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ ہے کائنات میں جو ذرہ یا ذرے سے چھوٹے علم کو جانتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن کا دعویٰ ہے، سورہ رعد آیت نمبر 43 میں دعویٰ ہے قرآن کا کہ اللہ کی رسول کی رسالت کے لیے قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب، اور وہ کافی ہے جسے اللہ نے کتاب کا علم دیا ہے۔ اب یہاں اس گواہی سے مراد رسول تو ہو نہیں سکتے، کیونکہ رسول کی تو رسالت کی گواہی کوئی اور دے رہا ہے۔ تو وہ ایسا بندہ ہے جو اللہ کے، ایک طرف اللہ ہے ایک طرف وہ ہے گواہ۔ الفاظ بدل کر کہوں، ایک طرف اللہ ہے دوسری طرف ید اللہ ہے، ایک طرف اللہ گواہ ہے دوسری طرف عین اللہ گواہ ہے، ایک طرف اللہ گواہ ہے دوسری طرف لسان اللہ گواہ ہے، ایک طرف اللہ گواہ ہے دوسری طرف نفس اللہ گواہ ہے۔ صلوات بھیج محمد و آل محمد۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو وہ ایک ایسا گواہ ہے جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے، اور قرآن کہتا ہے اس میں کوئی شے پوشیدہ نہیں، چاہے ذرے کے برابر ہو یا ذرے سے چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ تو آپ نے غور کیا کہ ایک ایسا عالم ہے جس کے پاس تمام خشک و تر کا علم ہے، وہ کافی ہے رسول کی رسالت کے لیے۔ اللہ نے دعویٰ کر دیا، تو کون ہے وہ؟ میں کہوں گا بارگاہ رسالت میں دست ادب جوڑ کر، اللہ کے رسول آپ ہمیں اللہ اور تمام کائنات کو پہچانوانے کے لیے آئے ہیں نا۔ اللہ کہہ رہا ہے تمام قرآن کا علم اس کے پاس ہے، کون ہے وہ؟ تو رسول بڑھ کر کہیں گے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، ارے تمام علم میرے پاس ہے اور علی اس علم کا باب ہے، علی اس علم کا۔ اب قرآن کی آیت بھی سمجھ میں آ گئی کہ کوئی ہے، رسول نے وضاحت فرما دی، اچھا یہ ہیں۔ اب میں ان کی بارگاہ میں پہنچا، اے بندے خدا علی مرتضیٰ، قرآن کہتا ہے تمام علم قرآن میں موجود، تمام علم جس کو دیا وہ گواہ ہے رسالت کے لیے۔ رسول کہتے ہیں میرے علم کا وارث علی ہے۔ آپ بتائیے حضور آپ کا کیا عالم ہے، آپ کے علم کی کیا منزل ہے؟ تو مسجد کوفہ میں چڑھ کر بولے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو اس سے پہلے کہ تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں۔ خدا کی قسم اب تک آپ نے آدھا جملہ زیادہ تر سنا ہوگا، آدھا جملہ تو پڑھا ہی نہیں جاتا، نعرے بلند ہونے لگتے ہیں، بات کہیں اور چلی جاتی ہے۔ علی یہاں پر نہیں رکے، یاد رکھیے گا کہ قرآن نے کیا کہا تھا، ہم نے اتنے آسمان بنا دیے، کتنی کہکشائیں میں نے ذکر کی۔ اب علی مرتضیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ نہیں کہا میں تمہیں قرآن کی تعلیم، میں تمہیں قرآن کی تجوید پڑھانے آیا ہوں، ترجمہ پڑھانے آیا ہوں، میں تمہیں دال روٹی کھانے کے آداب۔ خدا کی قسم کیا کہتے ہیں؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کے بعد فإنی بے ترقی السماء عالم منی بے ترقی الارض، ارے میں تو زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ اگر یہ یہی کہتے میں تلاوت پڑھانے آیا ہوں، میں پڑھاؤں گا، رسول اٹھ گئے، میں تمہیں گوشت کھانے کے طریقے بتاؤں گا، تجارت نہیں۔ فإنی بے ترقی السماء عالم منی بے ترقی الارض، میں تو زمین کے راستوں سے کہیں زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ خدا کی قسم قرآن تو ابھی میں نے جملہ کہا تھا ہمارے ہاتھوں میں ہے، قرآن سے پوچھوں وہ راستے کہاں ہیں جسے علی پڑھانے آئے ہیں؟ سورہ حجر
کی 16ویں آیت پروردگار فرماتا ہے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اللہ کہتا ہے ہم نے آسمانوں میں راستے بنا دیے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے سجا دیا ہے۔ اور علی کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن صامت کا دعویٰ، قرآن راستے بنا دیا آسمانوں میں۔ قرآن ناطق کا دعویٰ، میں آسمان زمین کے راستوں سے کہیں زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں۔ اگر ہم نے قرآن صامت اور قرآن ناطق کے دامن کو پکڑا ہوتا تو آج خلاؤں میں ہم دوڑ رہے ہوتے۔ یہ کہہ رہا ہے راستے بنا دیے ہیں، پڑھانے والا کہہ رہا ہے میں راستوں سے زیادہ واقف ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں راستوں سے زیادہ واقف ہوں۔ تو ہمیں چاہیے دنیا والوں کو بتائیں راستے بھی تلاش کرو، اور جو کہہ رہا ہے نا میں راستوں سے واقف ہوں، اس کے دروازے پر جا کر ہم پوچھیں اللہ کے رسول کے ولی ہمیں راستوں کی پہچان کرا دو، تاکہ ہم راستوں پر پہنچ کر الوہیت کو دنیا کے سامنے آشکار کر سکیں۔ تو شاید علی آپ کو سینے سے لگا کر کہیں ارے جس علم کو پہنچانے کے لیے ہم آئے تھے آپ اس علم کی کھوج میں نکلے ہو تو ہم تمہیں علم لٹا دیں گے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ تو قرآن صامت اور قرآن ناطق کی خالی تعریف کرنے سے کام نہیں چلے گا، ان کی تعلیمات کو پہچاننا ہوگا۔ اتنی سخت گرمی، اپنا وطن چھوڑ کے آپ آئے ہیں نا، کس لیے آئے ہیں؟ عبادت میں اضافہ ہو جائے، آپ کو ثواب مل جائے، جنت میں جانے کے راستے بن جائیں، یہی تو وجہ ہے۔ ورنہ جیسے اور لوگ باہر کوئی آئس کریم کھا رہا ہے، کوئی جوس پی رہا ہے، کوئی ٹہل رہا ہے، کوئی گپ شپ میں، آپ بھی جا کے ایسے اسی طرح ہو جاتے۔ لیکن آپ کی کیا نیت ہے؟ ہزاروں روپیہ ٹائم خرچ کر کے یہاں آئے ہیں، چھٹی لی ہے، جاب میں ہے تو کسان ہے تو اپنا کام چھوڑا ہے، عبادت کے لیے آئے ہیں۔ لیکن قرآن نے عبادت کا مفہوم کچھ اور رکھا ہے جو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم روز محشر کامیاب کیسے ہوں گے۔ سورہ اعراف جو 7واں سورہ ہے قرآن مجید میں، بالکل شروع میں ہے 7واں، اس کی 8ویں اور 9ویں آیت ہے جو آپ کے عبادت کے مفہوم کو بتا رہی ہے۔ چاہے آپ 4 گھنٹے مجلس میں بیٹھیں یا آدھا گھنٹہ بیٹھیں، 4 دن تک مستقل بیٹھے رہیں یا بالکل نہ بیٹھیں، 2 رکعت نماز پڑھ لیں، لیکن سب کی عبادت کا وزن نہ الگ الگ ہے، سب کی عبادت کا مزہ ثواب الگ الگ ہے۔ کیسے؟ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ اعراف آیت نمبر 8 اور 9 کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، غور سے سنیے گا، نشاندہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو زحمت نہ ہو۔ قرآن کھولیے 7واں سورہ اعراف کا اور 8ویں 9ویں آیت پڑھ جائیے۔ ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیم والوزن یومئذ الحق، عالم دین موجود ہیں، شعراء موجود ہیں، والوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون۔ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن وزن کا کیا جانا صرف 10 منٹ چاہتا ہوں صرف۔ قرآن مجید کہتا ہے وزن کا کیا جانا حق ہے روز محشر قیامت کے دن۔ اس کے بعد کہتا ہے فاولئک، وہ کہتا ہے فمن ثقلت موازینہ، جس کا پلڑا بھاری ہوگا، فاولئک هم المفلحون، وہ کامیابی والے ہو گئے۔ یعنی آپ کی عبادت کا وزن ہوگا، آپ کے کھیت میں گنے کتنے ان کا وزن نہیں ہوگا، آپ کی تجوریوں میں کتنے نوٹ ہیں ان کا وزن نہیں ہوگا، آپ نے کتنا خمس دیا اس کا وزن نہیں ہوگا، وزن ہوگا عبادت کا۔ انشاءاللہ آج آپ کی خدمت عالیہ میں وہ فضائل پیش کروں گا اس دعوے کے ساتھ ممبر رسول سے، آپ نے سنے نہیں ہوں گے، اگر سنے ہوں تو 60 سال کے بزرگ 70 سال کے مجھ سے آ کر کہیے گا یہ پہلے سن چکا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تھوڑا سا یہ فضائل کبھی سنے نہیں ہوں گے آپ نے۔ وزن ہوگا، قرآن کہتا ہے اعمال کا وزن ہوگا۔ 4 رکعت آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی ہوگی ظہر کی،
کیسے معلوم ہو آپ کی نماز کا وزن کتنا ہے، میری نماز کا وزن کتنا ہے، میرے بھائی کی نماز کا وزن کتنا ہے، میرے روزے کا وزن کتنا، میرے خمس کا وزن کتنا؟ آپ کے قرآن تو کہتا وزن ہوگا، وزن ہوگا، جس کا پلڑا بھاری ہوگا کیا ہوگا؟ وہ فلاح پانے والوں میں۔ اگلی آیت ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا ہلکا ہوگا فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، انہوں نے اپنے نفس پر خسارہ کیا، ظلم کیا جھٹلا کر۔ اچھا، سورہ القاریہ 101 نمبر ہے سورہ، اس کی 6 سے لے کے 11ویں آیت تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جلدی جلدی۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بس جس کا یعنی قیامت کا ذکر ہے، کھڑکھڑاتی ہوئی زمین۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، بس جس کا پلڑا بھاری ہوگا هُوَ فِي عِیشَةٍ رَاضِیَةٍ، وہ من چاہتے عیش میں ہوگا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ فَأُمُّهُ ہاویہ، اس کا مرکز ہاویہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ہِیَہ، تم کیا جانو یہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، یہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس کا قیامت کے دن اعمال کا، نماز کا، روزے کا، خمس کا، زکوٰۃ کا، اخلاق کا، جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ من چاہتے عیش میں ہوگا، فلاح پانے والوں میں ہوگا، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم اپنے اعمال کا وزن تو معلوم کریں۔ ارے یہ وزن کیسے ہوگا؟ میری نماز میں کتنا وزن ہے آپ کو کیا معلوم؟ آپ کی نماز میں کتنا وزن ہے مجھے کیا معلوم؟ وہاں 2 رکعت اور 100 رکعت نہیں گنی جائیں گی، 100 روزے اور 2 روزے نہیں گنے جائیں گے، ان میں وزن کتنا ہے وہ گنا جائے گا۔ اچھا، جب وہ گنا جائے گا تو اب ہم پوچھے اہل علم حضرات سے، پوچھے وزن کیا ہے؟ تو اہل علم حضرات نے کہا جس مرکز پر، جیسے آپ زمین پر رہ رہے ہیں، جتنا اس زمین کی کشش ہے نا کسی شے کی، جتنا اس میں کشش ہے اتنا اس کا وزن ہے۔ آپ روئی کا بڑا سا گالا لے جائیں، اس کا وزن ہلکا ہے، ضخامت بڑی ہے۔ لوہے کا ٹکڑا چھوٹا ہے مگر اس کی ضخامت، اس کا وزن زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس میں کشش زیادہ ہے، اس میں کشش کم ہے۔ یہ ہے آپ کے وزن۔ اچھا، اب جیسے چاند کی جو کشش ہے وہ زمین سے 6 گنا کم ہے۔ آپ نے 600 گرام سونا بڑی محنت سے یہاں خریدا، لندن میں لے گئے 600 گرام، امریکہ لے گئے 600 گرام، مظفر نگر لے گئے 600 گرام، جوگی پورے میں تولیے 600 گرام، چاند پر لے کر گئے تو 100 گرام رہ گیا وہ، کیونکہ اس کی کشش کم ہے، وزن کم ہو گیا۔ کسی ایسے سیارے پر لے جائیں جس کا زمین سے زیادہ کشش ہو، وزن بڑھ جائے گا۔ تو جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ زمین کے جتنا کشش زیادہ ہوگی اتنا وزن زیادہ ہوگا، لیکن اگر کسی شے کو اٹھائیے وہ طاقت لگتی ہے، جتنا وزن ہے اس میں، اس کے بیچ کوئی شے حائل کر دیجئے تو اس کے وزن میں فرق آ جائے گا۔ معلوم ہی چلا زمین و شے کے بیچ میں کوئی چیز حائل ہو جائے تو اس کا وزن فرق پڑ جائے گا۔ اچھا، جب ہم نے معلوم ہو گیا اہل علم حضرات سے سائنس کی مدد سے کہ کسی شے کا وزن اس میں پائی جانے والی جو زمین سے کشش ہے اتنا ہوتا ہے، تو ہم نے علماء سے پوچھا کہ عالم دین ہے، آپ بتائیے میری نماز کا وزن کتنا ہے، میرے روزے کا وزن کتنا ہے، میرے خمس کا وزن کتنا ہے؟ انہوں نے کہا وزن معلوم ہو گیا نا آپ کو؟ میں کہا مجھے مادی چیزوں کا وزن معلوم ہوا ہے، کہا روحانی چیزوں کا وزن عبادت کا ہم بتا دیتے ہیں۔ جب زمین سے کشش کا نام وزن ہے تو عبادت کا وزن مرکز توحید سے جتنی کشش ہوگی اتنا وزن ہوگا۔ مرکز توحید سے جتنی کشش ہوگی اتنا وزن ہوگا۔ اب میں مرکز توحید کو کہاں ڈھونڈوں؟ جب میں نے مخلوق کو دیکھا تو اتنی کہکشائیں، خالق مخلوق کو کہاں ڈھونڈوں؟ قرآن نے کہا ہر شے اس میں موجود ہے۔ پڑھ سورہ قاف جو 50واں سورہ آیت نمبر 16، ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے بے تحقیق انسان کو خلق کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم تو اس کے نفس میں اٹھنے والے وسوسے کو جانتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جب مرکز توحید کہاں رکھا ہے اللہ نے، کہاں ڈھونڈنے جاؤں؟ تو اللہ نے کہا مرکز توحید تو تیری شہرگ میں موجود ہے۔ کتنا قریب رکھا ہے بیلنس ترازو کو دیکھتے ہیں، اب ادھر دماغ ہے ادھر دل ہے، دل کے اٹھنے والے وسوسے کو اس میزان پر تول لیا جاتا ہے۔ کس نیت سے کیا ہے؟ ابھی کوئی میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی صاحب آگے غریب ہوں کچھ پیسے دے دیجئے، پرس سے نکالا، جیب سے پرس نکالا، 500 روپے اس لیے دے دیے، سامنے والے بیٹھیں گے ڈاکٹر صاحب بڑے سخی ہیں،
500 روپے دے دیے، فقیر کو 10 روپے دینے چاہیے تھے۔ نیت یہ ہے، وزن اور ہے۔ نیت یہ ہے یہ غریب بھوکا ہے تو اس کے بچے بھی بھوکے ہوں گے، یہ غریب بھوکا ہے اس کی زوجہ بھی بھوکی ہوگی، ماں باپ ہوں گے وہ بھی بھوکے ہوں گے۔ 500 روپے اس نیت سے دیے ہیں سب سیراب ہو کے کھا لیں، اس کا وزن اور ہوگا۔ اس نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب 500 روپے نہیں دیکھے جائیں گے، ان کو معروف کرنے کے لیے دیے تھے یا اللہ کی راضی کے لیے دیے تھے؟ تو معلوم یہ ہو گیا عبادت کا وزن۔ نماز پڑھی تھی تو چاند دیکھ لیں، ارے ڈاکٹر صاحب بڑی 2 رکعت نماز میں بڑا ٹائم لگا رہے ہیں، پھر تو بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ یہ نیت تھی یا یہ نیت تھی اللہ تیرے رسول نے کہا سجدوں کو طول دو، اس کی رضا کے لیے طول دیا ہے یا ان کو مروب کرنے کے لیے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب معلوم ہو گیا کہ عبادت کا وزن، سوچنے کا وزن، نماز کا وزن، خمس کا وزن، عبادتوں کا وزن ہے اخلاق، نیت، اور وہ تول دی جاتی ہے مرکز توحید پر۔ تو اب مجھے کہنے لے دیجیے ایک جملہ، بس اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اب مجھے تعجب ہوتا ہے کہ دنیا کو حیرانی کیوں ہے، دنیا کو پریشانی کیوں ہے، دنیا کو حسد کیوں ہے، دنیا کو جلن کیوں ہے کہ علی کی ایک ضربات ارے عبادت ثقلین پر بھاری ہے۔ ارے جب مرکز توحید سے کشش کا نام ہی عبادت کا وزن ہے، ارے یہ عبادت چلی تلوار ایسے چلی تھی کہ اللہ نے مرکز توحید پر ناپ لیا، اس کا وزن اتنا ہے۔ اللہ کے رسول وما ينطق عن الهوى ان هو، یہ تو کچھ بولتا ہی نہیں مگر وحی کے اشاروں سے فوراً ہی جملہ کہہ دیا علی کی ایک ضربات خندق والی عبادت ثقلین پر بھاری۔ اب دنیا کو جلن کیوں ہے؟ سائنس نے بتا دیا علم کیا ہے، سائنس نے بتا دیا وزن کیا ہے، علماء دین نے بتا دیا عبادت کا وزن کیا ہے۔ مرکز توحید پر ضربت کا وزن تلا تو اللہ کے سچے رسول نے کہہ دیا علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہے۔ ارے سائنس کے طالب علموں سے سنو، علی جیسے بڑے سائنٹسٹ کی ضربت کا کیا ہے؟ صلوات بھیجے محمد والے۔ بس میں نے اپنے بیان کو بند ختم کیا، انشاءاللہ زندگی نے کبھی موقع دیا تو پھر آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں گا۔ علی وہ ہے جس کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے۔ قرآن کی روشنی میں، سائنس کی روشنی میں تعجب نہ کیجئے، فخر سے کہیے ایسے ہے۔ مجھے آپ ایکسپلین نہ کر سکے میرا نمبر دے دیجئے، یہاں بھی چلتا ہے دبئی میں بھی چلتا ہے، 24 گھنٹے جواب دینے کو تیار ہوں، آپ کا بھائی موجود ہے۔ تو علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا سر قلم کرنا چاہتے ہیں، عمرو ابن عبد تھوک دیا، آپ اتر آئے، تعجب کرتے ہیں علی کیوں اتر آئے، اور ایک اعتراض کرنے والے نے وہاں بھی کیا تھا۔ میں بھی بتا چکا ہوں اگر جب وزن ہو رہا ہو کسی شے کا، زمین سے کشش کا کوئی شے حائل ہو جائے تو اس کا وزن ہلکا ہو جاتا ہے۔ علی جانتے تھے علی تیری ضربت آج تلنے والی ہے مرکز توحید پر، اگر تیرا نفس بیچ میں حائل ہو گیا تو اس کا وزن کم ہو جائے گا۔ لہذا اللہ کا رسول کہنا چاہتا ہے علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے، لہذا سینے سے اتر کر بتا دیا آج اس عبادت کے وزن میں علی حائل نہیں ہونا چاہتا۔ صلوات پڑھی محمد وآل محمد۔ 3 منٹ مصائب اور 2 منٹ علی کے فضائل، اور کہ آپ کو لطف آیا نا تو میں نے 3-4 شعر کہے تھے، 5 بہت پہلے، کہ یہی چاہنے والوں کا عالم ہے، جہاں علی کے فضائل سنیں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے کیا کہنا، انشاءاللہ آپ بھی میرے ساتھ کہیں گے۔ مدح سنتے ہیں تو ہر لفظ پہ لطف آتا ہے، مدح سنتے ہیں تو ہر لفظ پہ لطف آتا ہے، یا علی تیری محبت کا مزہ کیا کہنا۔ اور ایک انگلی کے اشارے پہ پلٹ آیا تھا، ارے ڈوبتے شمس کا انداز وفا کیا کہنا۔ اور ایک ضربت ہوئی ثقلین کے سجدوں سے سوا، میرے مولا تیری خندق کی وغا کیا کہنا۔ اور یہ جناب عباس علمدار کو سامنے رکھ کر کہا ہے پورے چیلنج کے ساتھ دنیا میں،
کہ کوئی تمثیل زمانے میں نہیں مل سکتی. شاعر اعظم موجود ہیں. کوئی تمثیل زمانے میں نہیں مل سکتی. ارے ہے وفاؤں کا خدا تیری دعا، ہے وفاؤں کا خدا تیری دعا کیا کہنا. اور نام سنتے ہی ادھر آنکھ سی لگ جاتی ہے، نام سنتے ہی ادھر آنکھ سی لگ جاتی ہے. ارے دشمنوں کے لیے دنیا میں سزا کیا کہنا. اور قبر میں آ کے فرشتے بھی سلامی دیں گے، میرے مولا تیری چاہت کی جزا کیا کہنا. اور بھاگئی مالک کونین کو جو دے دی رضا، ارے کھچتی تلواروں میں سونے کی ادا کیا کہنا. اور مدحت حیدر کرار میں تم نے برنی لے لی حسنین سے جنت کی ویزا کیا کہنا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. وقت بالکل نہیں ہے. انشاءاللہ کبھی زندگی نے موقع دیا تو آپ کی خدمت عالیہ میں علم جدید کی روشنی میں قرآن صامت و قرآن ناطق کو پیش کروں گا. وہ علی جو کہیں ید اللہ نظر آیا، کہیں عین اللہ نظر آیا، کہیں نفس اللہ نظر آیا، کہیں وجہ اللہ نظر آیا، اس کی زندگی فاقوں میں گزر گئی. اللہ اکبر. میں نے ایک واقعہ پڑھا، تقریباً رات کے 10-11 بج رہے تھے. خدا کی قسم کتاب کو رکھ کر میں بہت رویا کہ ہم جیسے غلام سال بھر کا غلہ اپنے گھر میں اکٹھا کر لیتے. ہمارا مولا جس کے لیے کائنات خلق کی گئی، عالم یہ ہے کہ شام کا کھانا بچوں نے نہیں کھایا. مولا کائنات ایک مزدوری کے لیے نکلے. مدینے میں کوئی بزنس مین، کوئی تاجر کچھ سامان لایا تھا، سامان کو منتقل کرنا تھا. مولا کائنات نے وہاں مزدوری کی. مزدوری کرنے کے بعد کچھ پیسہ ملا، بازار گئے، وہاں سے آٹا لیا، بی بی فاطمہ کو آ کر دیا. رات کے نصف شب گزر چکی ہے، حسنین بھوکے سو گئے. اللہ اکبر. بی بی فاطمہ کہتی ہے میں نے وہ چند روٹیاں بنائیں، بچوں کو اٹھا کر کھلائیں، پھر علی مرتضیٰ کو کھلائیں، پھر میں نے خود کھائیں. اللہ اکبر. جس فاطمہ کے صدقے میں اس کائنات کو خلق کیا گیا، اس کا یہ عالم ہے. اور یہ عالم اس کے اگر ایسے ہی چھوڑ دیتے تو شاید غنیمت ہوتی. محراب مسجد میں ارے اس کو روزے کی حالت میں شہید کر دیا گیا. تو ایک جملہ جو آپ برابر سنتے آئے ہیں، جملے کو 1 منٹ روک کر ذرا قرآن ناطق کے علم کا اندازہ لگائیے، ان کے پیغام کا اندازہ لگائیے، قیامت تک کیا پیغام دیتے ہیں. فزتو بے رب الکعبہ. علماء موجود ہیں، شاعر موجود ہیں. علی نے کسی موقع پر نہیں کہا سوائے شہادت کے وقت، ضربت لڑنے کے وقت، عمرو ابن عبد ود کا سر قلم کر کے نہیں کہا، مرحب و انتہ کو قدر کر کے نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا. علی 2 پیغام دینا چاہتے ہیں، ایک چاہنے والوں کے لیے ہے اور ایک دشمنوں کے لیے ہے. دشمنوں کے لیے پیغام ہے. اگر علی کسی اور موقع پر کہتے تو دنیا والے کہہ دیتے علی ہاں علی اس وقت تک تو کامیاب تھے، مگر علی فلاں غلطیاں فلاں میں ناکامیاب رہے. علی نے اپنی زندگی کے آخری لمحے میں کہہ کر پکارا فزتو بے رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اور ایک چاہنے والوں کے لیے پیغام ہے، دوسروں کا سر قلم کر کے مت سمجھنا تم کامیاب ہو گئے. اسلام میں کامیابی اللہ کے لیے سر قلم کرا کر ہوتی ہے. یہ پیغام ہے. اللہ اکبر. گرمی کا زمانہ ہے، آپ بیٹھیں، خدا کرے آپ کے بچے خیریت سے ہوں، خدا کرے آپ کے والدین اس مقام پر بھی خوش و خرم ہوں. لیکن آپ نے دیکھا ٹیمپریچر 48-49 ہے. ایک عالم دین گزرے ہیں، میں نے ان سے سنا، میں اس وقت موجود تھا اس مجلس میں. وہ کہتے ہیں میرا دوست ایک سائنسداں ہے، تو وہ حساب لگاتا ہے سائنس کے حساب سے. ہم نے کہا بھائی کچھ ہمارا بھی حساب لگا دو. ہم نے کچھ آنکڑے دیے اس کو کہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ ریگستان، گرمی کا زمانہ، 3 دن کی بھوک اور پیاس، اور حسین کے ساتھ روز عاشوراء، تمام عزیز و اقارب کا قتل ہونا. یہ بتائیے آپ کی سائنس کیا کہتی ہے؟ وہ کہتے ہیں عالم دین کے کچھ دن کے بعد وہ سائنس نہ ملے. انہوں نے کہا کہ میرے حساب سے سائنس کی روح سے حسین کو اس وقت مر جانا چاہیے تھا دنیاوی نقطہ نظر سے، جب حسین علی اصغر کی قبر کھود رہے تھے. وہ ذاکر بہت روئے، کہتے میں نے فوراً ہی اس سائنسداں سے کہا تو نے انصاف نہیں کیا. ارے حسین کو تو اس وقت مر جانا چاہیے تھا،
علی اصغر کی قبر کھود رہے تھے، یہ بتا دے سکینہ کو کب مرنا چاہیے تھا، یہ بتا دے زینب کو کب مر جانا چاہیے تھا۔ میں کبھی تقابل نہیں کرتا، حسین کا مقام اپنی جگہ ہے، زینب کا مقام اپنی جگہ ہے، زینب تیری عظمت کو لاکھوں سلام۔ ارے علی اکبر کا جنازہ آیا، اگر حسین غمزدہ ہے تو زینب نے بھی کلیجہ پکڑ لیا۔ قاسم کی لاش کے ٹکڑے آئے، اگر حسین غمزدہ ہے تو زینب نے بھی قاسم کا ماتم کیا ہے، سکینہ بھی برابر کی سوگوار ہے، مگر اللہ اکبر عصر عاشور، ارے حسین کا امتحان تو ختم ہو گیا، مگر سکینہ کا امتحان خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ حسین زینب کو اس لیے چھوڑا تھا تاکہ حسین کی قربانی رائگاں نہ چلی جائے۔ اللہ اکبر، بس ایک جملہ کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب یہ کوفے کا منظر چل رہا تھا، زینب بے مقنع و چادر تھی، سکینہ کا سر عریاں تھا، بیبیاں بے سر و سامان تھیں۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ حسین کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، زینب نے ایک جملہ کہا تھا، ماں جائے ارے ذرا آنکھیں کھول کر تو دیکھ، ارے زینب کی بے چارگی پر ارے آنکھیں نہیں کھلتی۔ بھیا جب تیرے گلے پر خنجر چل رہا تھا تو زینب کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ بھیا ارے زینب کے اس معاملے کو دیکھ، ایک کوہرام بپا تھا، واہ حسینہ واہ علیہ علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ پروردگار عالم کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے۔ پروردگار عالم یہ تیرے حسین کے چاہنے والے اس گرمی کے موسم میں اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر تیرے غم میں تیری ماں کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں۔ میرے مولا ان کے پرسے کو قبول فرما لے، میرے مولا تمام حاضرین کی تمام حاجات کو پورا فرما۔